نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم ناظرین، پروگرام احکام و مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ثناء اللہ. اسلام دین کامل ہے اور یہ ایک مکمل ضابط حیات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دین علوم کا کم از کم اتنا علم ہو اس کو کہ حلال حرام، جائز ناجائز، فرض اور واجب کو سمجھ سکے. آج کے اس دور میں ہم نے دیگر علوم پر بہت توجہ دی ہے اور اس میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے، مگر بدقسمتی سے دین علوم کی طرف ہمارا رجحان بہت کم ہے اور دین علوم کے نہ ہونے کے باعث ہم زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں. اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے وسائل اردو پر احکام و مسائل کے عنوان سے ایک نیا پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. آپ سامعین ہمیں اپنے سوالات ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور اس کے جوابات انشاءاللہ پاکستان کے جید علماء کرام اس کے جوابات دیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو آپ ہمیں اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے احکام و مسائل 337@gmail.com، یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اور اس کے جوابات آپ سن سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ پہ اور ہمارا فیس بک پیج پہ آپ وہ جوابات سن سکتے ہیں. تو آج میرے ساتھ اسی حوالے سے اسٹوڈیو میں میرے معزز مہمان موجود ہیں، محترم جناب حافظ جنید اقبال صاحب. تو حافظ صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. حافظ صاحب، پہلا سوال یہ ہے، بھائی کہتے ہیں کہ ایسے کمرے میں نماز ہو جاتی ہے کہ جہاں تصویریں لگی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوال بھائی نے کیا کہ ایسے کمرے میں نماز پڑھنا کہ جہاں تصویریں لگی ہوں اس کا کیا حکم ہے. دیکھیں، تصویروں والے کمرے میں نماز پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ تصویریں جس کمرے میں ہوتی ہیں اس کمرے میں فرشتے نہیں آتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 3322 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ. فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. اسی طرح ایک دفعہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پردہ خریدا جس میں تصاویر بنی ہوئی تھیں. تو اس پردے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو پتہ چلا کہ بھی سامنے پردہ لٹکا ہوا ہے، تو اندر داخل نہیں ہوئے، وہیں پر رکے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تفصیل بھئی یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے خریدا ہے، اس میں آپ بیٹھیں گے، ٹیک لگائیں گے، اس کے ساتھ آپ فائدہ حاصل کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بات فرمائی تھی: ان اصحاب هذه الصور يعذبون، کہ یہ جو تصویریں جن لوگوں نے بنائی ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا اور اس وقت تک انہیں یہ کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جو تم نے پیدا کیا ہے اس کو زندہ کرو.
یعنی تصویر جاندار کی بنانا یہ بالکل غلط ہے، اور جس گھر میں ہوں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اور صحابہ کرام کا بھی یہ طرز عمل ہے، جہاں تصویریں ہوتی تھیں وہاں پر نماز نہیں پڑھتے تھے. جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا لا ندخل کنائسکم، صحیح بخاری میں ہے کہ ہم تمہارے کنیسوں میں، یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے کنیسوں میں یعنی تمہاری عبادت گاہوں میں اس لیے نہیں داخل ہوتے کہ وہاں تصاویر موجود ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جو ہے عیسائیوں کے معبد خانوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جہاں تصویریں نہیں ہوں، اور تصویریں ہوتی تھی تو وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جہاں تصویریں ہوں وہ درست نہیں ہے، لیکن اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، ہو جاتی، لیکن اس چیز سے بچنا چاہیے. اور اپنے گھر میں کوشش کریں کہ کوئی ایسا ایک کمرہ جو ہے مختص کریں جس کو آپ نماز کے لیے سارے گھر والے وہاں پر نماز پڑھیں، جس نے بھی نماز پڑھنی ہے وہاں پر آئیں، اس کو تصاویر سے، گندی چیزوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے اس کو پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر عورت 9 اور 10 اور 11 محرم کے ایام میں ماہواری کی حالت میں ہو جی، تو کیا غسل کرنے کے بعد اس کے لیے ان ایام کے روزے کی قضا دے سکتی ہے؟ 9، 10 اور 11 محرم اس روزے کی کافی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کے باعث کئی لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ روزہ کسی وجہ سے رہ گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، نوافل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سببی ہوتا ہے اور ایک غیر سببی ہوتا ہے. غیر سببی تو ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر نفلی روزہ ہم کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن جمعے کے دن کو خاص کرنے سے منع فرمایا گیا. تو نفلی روزہ تو ہم کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے روزے یا کچھ ایسے نوافل ہوتے ہیں جن کا ایک خاص وقت اور خاص سبب ہوتا ہے. تو یہ جو روزہ ہے 9، 10 محرم کا، اس کا ایک خاص وقت ہے، یعنی وہ 9، 10 محرم. تو اگر تو جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کی قضائی نہیں ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہے اور اس کی عادت تھی تو اس میں اس کو اس کا ثواب ملے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس میں صحیح بخاری میں 2996 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا. ایک بندہ بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا تو اسے اس عمل کا اجر ملتا رہے گا جو وہ مقیم اور صحیح ہونے کی حالت میں کرتا تھا، یعنی مسافر نہیں تھا اور صحیح تھا. مثال کے طور پر اب یہ جو بہن کا سوال ہے کہ یہ بہن عام طور پر ان ایام میں ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، جو ان کو مینسز کا مسئلہ ان دنوں میں ہوا ہے، تو اس دوران یہ روزہ نہیں رکھ سکتی. تو اب اس دوران جب یہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس سے پہلے تو یہ رکھتی ہوگی، اگر اس سے پہلے یہ رکھتی تھی تو ان کو اس کا اجر ملے گا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو پہلے اس طرح کا عمل کرتا تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو اس عمل سے روک دیا گیا، اگر وہ مجبوری نہ ہوتی، بیماری نہ ہوتی، مسافر بندہ نہ ہوتا تو وہ یہ عمل ضرور کرتا تو اس کو اس کا پورا اجر ملے گا. تو یہ اگر ہمیں کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ 9، 10 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکے تو اس کا اجر ہمیں ملنا ہے، کیونکہ ہم پہلے وہ رکھا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی شخص رکھتا ہی نہیں ہے تو ابھی اس کو جوش چڑھا ہے کہ بھائی میں نے یہ جو ہے اب بیماری کی وجہ سے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں، تو یہ تو پھر بات غلط ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. ایک بھائی کا سوال ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ پوری دنیا میں دی جاتی ہے یا کسی خاص علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ دیکھیں، بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں شروع سے لے کر آج تک مختلف ہر یعنی دور میں لوگ یہ عمل کرتے ہیں جس کو تواتر عملی کہا جاتا ہے. اس حوالے سے جو حدیث ہے وہ سنن ابو داود کے اندر موجود ہے، جلد 7 صفحہ 431 ہے، اور بہت سی کتابوں کے اندر آپ کو اس مفہوم کی حدیث مل جائیں گی، لیکن وہ حدیث سنداً ضعیف ہے. اس حدیث میں، جس حدیث میں بچے کے کان میں اذان کا ذکر ہے، حدیث کچھ اس طرح ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان دی. تو یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں جو ہے عاصم بن عبید اللہ راوی ضعیف ہے. تو اس کو بہت سارے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، شیخ البانی علیہ رحمہ نے، شعیب الارناؤوط علیہ رحمہ نے، اور بہت سے علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. ہاں، کچھ علماء اس روایت کو حسن بھی قرار دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اب علماء میں دو آراء موجود ہیں.
کچھ علماء کہتے ہیں اذان دینی چاہیے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں دینی چاہیے۔ عبادت میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ثبوت ضروری ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کام ہم عبادتاً کرتے ہیں تو اس میں ثبوت چاہیے ہوتا ہے، تو ثبوت یہاں پر وہ تو ختم ہو چکا ہے کیونکہ حدیث ضعیف ہے، ثبوت ہے نہیں۔ اب علماء کی آراء میں ائمہ اربعہ میں 3 امام جو ہیں وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اذان نہیں دینی چاہیے۔ تو حدیث ضعیف ہے، علماء میں کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں ناجائز ہے۔ تو واللہ تعالی عالم سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ اذان بچے کے کان میں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جو لوگ دے رہے ہیں وہ لوگ کس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسلمان ہو، لیکن بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یا یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، یا یہودی بن جاتا ہے یا عیسائی بن جاتا ہے، لیکن بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس وجہ سے بچے کے کان میں اذان دیں کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، اور ہمارے کئی لوگ جو اذان دیتے ہیں وہ اس عقیدے کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جب ہمیں اس مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، جو لوگ دے رہے ہیں ان کو یہ نہ کہیں کہ بھائی تم بدعت کر رہے ہو یا یہ تم غلط کر رہے ہو، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ کریں، اس کا ثواب ہے، جو ثابت نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہسپتال میں اگر بچہ پیدا ہو تو ہمارے مسلمان کئی ان کو اذان نہیں یاد یا اقامت نہیں یاد، یا کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کوئی نیک بندہ ہو، پھر وہاں پر کوئی مولوی صاحب ڈھونڈے جاتے ہیں یا فون کیا جاتا ہے اپنے محلے کے مولوی صاحب کو کہ آئیں اور بچے کے کان میں اذان دیں۔ تو ایک مشقت طلب کام بھی ہے، اور جس کا ثبوت نہیں ہے اس میں ہم اتنی کوشش کیوں کریں؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے کان میں اذان دینے والا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہماری عوام سے آہستہ آہستہ وہ نکالنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتی تو اس کو ہم داخل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ایک چیز غلط مشہور ہو جائے تو اس کو آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ طلحہ کراچی سے سوال کرتے ہیں، سوال لکھا ہے اس نے، کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہے اس کا جو ہے ہمیں بتا دیں کہ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث سب سے پہلے تو اس امت کا ایک خاصہ ہے، وہ ہے سند۔ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں یعنی ایک استاد اور شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، اس طریقے سے ایک سلسلہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو روایت یعنی جب حدیث کا معاملہ آتا ہے تو اس میں اس کو پھر پرکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میرے استاد ہیں، آپ سے بڑے ایک استاد ہیں، وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان سے بڑے جو ہیں وہ صحابی ہیں، ان کے اوپر جو ان کے استاد ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے میں سب کو دیکھا جاتا ہے، میں کیسا ہوں، آپ کیسے ہیں، آپ کے استاد کیسے ہیں۔ صحابی سارے کے سارے عادل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہوتا، لیکن اس سے نیچے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو حدیثوں کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ جب وہ حدیثوں کو یاد نہیں رکھ سکتے تو ان کی حدیث وہ قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا موازنہ جب کیا جاتا ہے ان کے شاگردوں کے ساتھ تو وہ ایک ایسی بات بیان کرتے ہیں جو کہ ان کے استاد نے بیان نہیں کی، لیکن باقی شاگرد وہ بات بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ہوں، اب میں آپ سے روایت کرتا ہوں، آپ اپنے استاد سے، وہ صحابی سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ایک سلسلہ ہے ہر دور میں بیان کرنے کا۔ میرے حالات زندگی دیکھے جاتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا، میں کبھی چوری تو نہیں کرتا، میں کبھی گناہ تو نہیں کرتا۔ یعنی محدثین نے بہت باریکی سے اس بندے کی زندگی کو پرکھا ہے کہ ہر لحاظ سے اس میں وہ کوالٹی موجود ہے کہ یہ حدیث کو روایت کر سکتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے، کبھی غلطی تو نہیں کی۔ پھر علماء اس کا امتحان بھی لیتے ہیں کئی دفعہ، ایک حدیث اس کو بیان کر کے 2 سال بعد اس سے دوبارہ سنتے ہیں، بھائی وہ حدیث تمہیں بیان کی تھی، یاد ہے؟ وہ اگر اسی طرح سنا دے ٹھیک، اگر غلطی کرتا ہے تو پھر اس میں لکھ دیا جاتا ہے یہ حدیث میں کبھی کبھی غلطی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج وہ جو راوی جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ، اب صحابی تو نہیں ہے، انہوں نے اپنے استاد سے پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے، تو انہوں نے اسی چیز کا خیال رکھا ہے۔ اب وہ ایک پوری کی پوری عبارت موجود، یعنی پورے کا پورے ایک طریقہ کار موجود ہوتا ہے۔ اس میں صحیح حدیث کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح حدیث جو ہوتی ہے اس کے راوی عادل ہوتے ہیں، ضابط ہوتے ہیں۔ عادل کا مطلب کہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کے اندر تقویٰ پورا ہوتا ہے، یہ سارے کام ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولتے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ضابطہ ہے یعنی ان کا حافظہ وہ بہت تیز ہوتا ہے، بھولتے نہیں۔ اس کے ساتھ سند متصل ہوتی ہے، یعنی میں نے اپنے استاد سے سنا ہوتا ہے،
انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں کہوں کہ فلاں نے یہ بات کہہ دی ہے، پتہ نہیں کہاں کہی، کس طرح کہی، ہر چیز موجود ہوتی. تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آخر تک سند متصل ہوتی ہے، اس میں کوئی شذوذ نہیں ہوتا، یعنی ایسی بات جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، یا ایک راوی ہے اپنے سے اوپر سے دوسرے راوی کی جو ہے مخالفت کر رہا ہے، یا اس طریقے سے اس میں کوئی علت پائی جائے ایسی کہ جو باقی حدیثوں کی مخالفت کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آخر تک ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. صحیح حدیث کی بھی تعریف موجود ہے، ضعیف حدیث کی تعریف موجود ہے. ضعیف حدیث کی مختصر سی تعریف یوں کریں گے کہ ایسی حدیث جس میں صحیح حدیث کی شروط نہ پائی جائیں. تو صحیح حدیث کی شروط جو ہیں عادل ہو، ضابط ہو، اس میں جو ہے سند کا متصل ہونا ہے، حدیث کا شاذ نہ ہونا، اس میں کوئی علت نہ پایا جانا. تو یہ ساری حدیث صحیح حدیث کی تعریف ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ایک میں بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنا یہ متخصصین کا کام ہے، یہ عام بندے کا کام نہیں ہے. مثال کے طور پر اب ہر بندہ کھڑا ہو کر وہ ڈاکٹر یا حکیم بنتا پھرے تو اس سے نقصان عوام الناس کا ہوتا ہے کہ میں کسی کو بھی نسخہ بتا دوں اور وہ استعمال کر لے اور مر جائے. یہی بات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا اس کے لیے سال لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس آدمی کا پورے حالات زندگی پڑھنا، پھر اس کے استاد کی، پھر اس کے استاد کی، پھر سارا ادھر ادھر سے دیکھ کے، سارے اس کے پہلو دیکھ کے، اصول حدیث، فقاہت، ہر چیز موجود ہو، تب جا کے حدیث کا فیصلہ ہوتا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. ہر بندے کا کام نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا ایسے برتنوں میں کھانا کھایا جا سکتا ہے جن میں جانور کھا کر چلے گئے ہوں اور ہمیں پتہ نہ چلا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں جانوروں کا آنا جانا بہت عام ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آج کل میرے خیال سے کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں اضافی برتن نہ ہوں. اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتیں دی ہیں ہمیں، تو اس میں اضافی برتن بھی ہوتے ہیں. تو کوشش کریں ایسے برتن استعمال کریں جو اضافی ہیں. جانوروں کے لیے علیحدہ سے برتن، کیونکہ انہوں نے بھی پانی پینا ہوتا ہے، خوراک کھانی ہوتی ہے، انہیں ضرورت ہے اس چیز کی. تو اضافی آپ برتن ان کے لیے علیحدہ سے رکھتے ہیں. اگر موجود نہیں ہیں تو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے. مثال کے طور پر کتا ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں 279 نمبر حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے برتن میں کتا منہ مار جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اور پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے. مٹی کے ساتھ دھونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ناپاکی نہیں جاتی. باقی بلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس کا جھوٹا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی ہے، انہا من الطوافین علیکم، یہ بہت زیادہ تمہارے گھروں میں چکر لگاتی ہے، اس وجہ سے تم اس کا جھوٹا کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو. باقی رہا دوسرے چھوٹے موٹے جانور، مرغی ہو گئی یا اس کے علاوہ اور ہیں جو عام طور پہ گھروں میں پالے جاتے ہیں، وہ یہی ہیں، بھیڑ بکری ہے، گائے ہے. تو ان کے جھوٹا کھانے میں بھی اگر دھو لیا جائے برتن کو تو زیادہ بہتر ہے، دھو لیا جائے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج کل بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ عام ہیں. تو خاص طور پہ یہ نہ ہو کہ کوئی بیماری اگر کسی کو لگ جائے تو وہ یہ گمان کرے کہ ہمیں ان جانوروں کی وجہ سے بیماری لگی ہے، تو اس کو دھو لیں، زیادہ بہتر ہے. اس میں جو ہے وہ اشکالات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کتے کے بارے میں خاص طور پہ یاد رکھیں کہ اگر گھر میں کتا موجود ہے، سب سے پہلے تو گھر میں کتا رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ گھر میں فرشتے نہیں آتے. اور جو بندہ گھر میں کتا رکھتا ہے اس کے روزانہ ثواب سے 2 قیرات اجر کی کمی ہوتی ہے. صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے، 2 قیرات. صحابہ نے پوچھا ایک دوسری روایت میں کہ قیرات کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ. ایک روایت میں ہے کہ احد پہاڑ جتنا. ٹھیک ہے، تو روزانہ جس کے ثواب سے اتنی زیادہ کمی ہو تو اس کی نیکیاں کہاں ہوں گی. تو اس لیے گھر میں کتا نہیں رکھنا چاہیے، ہے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے 7 مرتبہ دھو لیں اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جس طرح کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر آگے ان کی تفصیل ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ زیادہ نکلنے سے ٹوٹتا ہے، کوئی کہتا ہے کم نکلنے سے ٹوٹتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ اس میں ہمارے سامنے جو احادیث ہیں، دلائل ہیں، وہ کچھ اس طرح تقاضا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
غزوہ ذات الرقاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو جو ہے پہرے کے لیے کھڑا کیا تھا. ایک مہاجر تھے اور دوسرے انصاری تھے. یہ حدیث آپ کو سنن ابی داؤد میں 198 نمبر پہ ملے گی. اس میں دو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کے لیے کھڑا کیا. تو وہ صحابی ان میں سے ایک نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور دوسرے آرام کے لیے یعنی سو گئے. اب وہ جو پہرا دے رہے ہیں دشمنوں کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, منہ تو قبلہ کی طرف ہے لیکن دشمنوں کی طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی یہاں سے آئے گا جو رستہ تھا. تو ان کو کسی دشمن نے آ کر تیر مارا. اب تیر مارنے والے نے پہلا تیر مارا, یہ تلاوت میں جاری ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دوسرا مارا, اس طرح تیر ان کو لگتے رہے. تو پھر انہیں اچانک خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں جو وعدہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے وہ کہیں ہم سے رہ نہ جائے. تو انہوں نے فوراً اپنے نماز توڑی اور اپنے دوسرے ساتھی کو اٹھایا. تو دوسرے ساتھی پوچھنے لگے آپ نے ہمیں پہلے تیر پہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو وہ کہنے لگے میں ایک سورت پڑھ رہا تھا تو میں نے اس لیے نماز نہیں توڑی کہ میں اس کو مکمل کر لوں, مجھے پسند نہیں تھا کہ میں نماز توڑ دوں, لیکن پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یاد آیا, میں نے توڑ دیا. تو ایک یہ بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ اگر دیکھیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو وہ نماز توڑ دیتے, انہیں پتہ ہوتا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لؤلؤ المجوسی نے جب ان کو خنجر مارا تھا تو انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑی نہیں تھی, نماز جاری رکھی تھی. اگر بعد میں بھی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو صحابہ کرام اس چیز پر عمل کرتے. تیسری اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے شریعت میں تو اس کو توڑنے کے لیے بھی شریعت سے دلیل چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں وضو کر کے آیا ہوں, اسلام نے مجھے بتایا وضو کا طریقہ کیا ہے, وضو میں نے سارا اس طریقے سے کیا. اب کوئی بندہ آ کر کہتا ہے بھائی آپ ہنسے ہیں آپ کا وضو ٹوٹ گیا. میں کہتا ہوں بھئی ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اسلام نے مجھے بتایا اگر سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو, ٹھیک ہے, پیشاب کر لیا, پخانہ آ گیا ہے, یا کوئی ہوا خارج ہو گئی ہے, یا کوئی مستغرق نیند میں سو گیا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے دنیا کا پتہ نہیں ہے, تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں, ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر وہ اصرار کرے تو اس سے دلیل مانگیں, بھئی اس کی دلیل کیا ہے, کیونکہ اس کے دلائل تو موجود ہیں. تو یہ جو بھی عبادت ثابت ہوگی اس کو توڑنے کے لیے بھی ہمیں اس کی جو ہے وہ دلیل چاہیے. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. ہاں, ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا ہے, جی, اس کی وجہ سے میرے جسم کا نیچے والا سارا حصہ جو ہے مشلول ہو چکا ہے, جی. یعنی وہ کام نہیں کرتا. تو اس صورتحال میں وضو کس طرح کروں اور نماز کیسے پڑھوں؟ کئی دفعہ میرے پاس وضو کروانے والا کوئی نہیں ہوتا. ایک آدمی بیمار ہے اور اس کے پاس وضو کروانے والا کوئی نہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین نے انسان کو ہمیشہ دین میں آسانی والا پہلو دیا ہے, ہمیشہ, کبھی بھی سختی نہیں کی. اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے سورۃ البقرہ آیت 286 میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالا جاتا ہے. اب یہ انسان, اگر یہ جو بھائی آپ بتا رہے ہیں بیمار ہیں, ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, تو اس میں یہ یوں کریں کہ پانی اگر وضو کر سکتے ہیں, پانی کوئی وضو کروانے والا ان کے پاس موجود ہے تو وضو کریں. اگر وضو کروانے والا موجود نہیں ہے تو اپنے پاس مٹی رکھیں, مٹی سے تیمم کریں اور تیمم سے نماز پڑھ لیں. اگر ایسا ہے کہ کئی دفعہ پانی بھی نہیں ہے, مٹی بھی نہیں ہے, کوئی آس پاس ہے ہی نہیں, کیونکہ چل تو نہیں سکتے یہ, اب ان کا نیچے والا حصہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشلول ہے, یعنی فالج کا اس کو اٹیک ہو چکا ہے, تو پانی بھی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے, باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا, کہ جب کوئی بندہ پانی بھی نہ اس کے پاس ہو اور مٹی بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے. تو اس کے نیچے ایک حدیث لے کر آئے ہیں امی جان سجدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ حدیث جس میں ان کا ہار گم ہو گیا تھا ایک غزوہ سے واپسی پر. تو اس وقت صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا, تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا تھا, تو ان کے پاس پانی نہیں تھا اور تیمم کی آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی, تو صحابہ کرام نے ویسی نماز پڑھ لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے, یہ حدیث صحیح بخاری میں 336 نمبر پر موجود ہے. تو ایسی صورت میں نماز اگر آپ پڑھ لیتے ہیں, آپ کی نماز ہو جاتی ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے کوشش کریں کہ ایسا بندہ آپ کے پاس اگر ہے تو وضو کریں, وگرنہ مٹی پاس ضرور رکھیں کہ تیمم آپ کر لیں. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. اسد اللہ پشاور سے, جی, اس نے سوال لکھا ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ بتا دیں. غسل جنابت کا مختصر سا طریقہ میں آپ کو بتا دوں, اس کے بعد دلیل سنا دیتا ہوں. مختصر سا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل جنابت میں نیت تمام اعمال میں ضروری ہوتی.
نیت کریں، اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں اور غسل خانے میں داخل ہو جائیں. اس کے پھر آپ اپنے جو آپ کے جسم کے وہ اعضاء ہیں جہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، شرمگاہ کے آس پاس کا جتنا حصہ ہے جہاں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں. اچھے طریقے سے صاف کر کے اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں. اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھونے کے بعد پھر وہ وضو کریں جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہاتھ دھوئیں، منہ میں پانی، کلی سارا یہ کر کے ناک میں پانی چڑھانا. جب آپ سر کے مسے تک پہنچیں گے نا، باقی سارا وضو اسی طرح کرنا ہے جس طرح نماز کا ہوتا ہے، سر کے مسے تک پہنچیں گے، سر کا مسا نہیں کرنا. اس وقت آپ نے پانی کا چلو لے کر اس کو سر میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح جو ہے سر کے بالوں کا آپ نے جڑوں تک پانی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. جڑوں تک پانی آپ ایک چلو، دوسرا چلو، تیسرا چلو، 3 چلو ڈال کے آپ اچھے طریقے سے جڑوں تک پانی پہنچائیں. اس کے بعد آپ پانی بہا کے یعنی سر میں آپ چلو جس طرح آپ نے سارے بالوں کو تر کر لیا، آپ پورے جسم پر پانی بہائیں. صابن لگائیں، آپ شیمپو لگانا چاہتے ہیں لگائیں، اسے نہا کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھویا کرتے تھے اس جگہ سے ہٹ کر. کیوں؟ جگہ کچی ہوتی تھی تو وہ جگہ، کیونکہ اس جگہ پہ اسی جسم کا پانی گرا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس جگہ سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھو لیا کرتے تھے. تو ہم اسی جگہ بھی پاؤں دھو سکتے ہیں کیونکہ آج ہمارے جو باتھ روم ہیں وہ فرش اس پہ لگا ہوتا ہے، ٹائلز لگی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ جگہ پانی بہہ جاتا ہے اور صاف ہو جاتی. اس کے بعد آپ اسی وضو سے، اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا تو آپ کا وہ وضو قائم ہے، آپ اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں جب تک وہ وضو قائم ہے. وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لیں. یہ ہے غسل کا سادہ سا طریقہ. اس کی دلیل صحیح بخاری میں 272 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم میں 317 نمبر روایت ہے. یہ جو سارا طریقہ ہے یہ مختلف روایات سے ہے. تو اس میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا، ٹھیک ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وضو میں کم از کم 1 مرتبہ دھویا جاتا ہے کسی بھی عضو کو، اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے. تو انہوں نے اس حدیث میں ذکر ہے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا. ثم ادخل یدہ فی الماء، پھر پانی میں اپنا ہاتھ بہا کر پھر اپنے جو ہے وہ اپنے شرمگاہ کو دھویا. اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جسم کو مل کے پھر پورا وضو کیا، ٹھیک ہے. تو کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں تو یہ دلائل یعنی صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں، مختلف کتابوں میں غسل کی حدیث موجود ہیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ غسل کی سنتیں اور واجبات بتا دیں، غسل کے واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں. اس میں میری نصیحت یا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں وہ غسل کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. ہم واجبات اور مستحبات اور سنتوں میں پڑھیں گے تو کئی چیزیں رہ جاتی ہیں. یہ غسل کا مختصر سا طریقہ ہے، اس طرح غسل کریں آپ کا غسل ہو جائے گا. آپ سنتیں یاد کریں پھر فرائض یاد کریں، اس میں مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پورا غسل کا طریقہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح کریں، بات ختم. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. السلام علیکم. حسن فیصلہ باد سے یہ لکھتے ہیں کہ جب استنجا کرنا ہو اور پانی میسر نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیشو وغیرہ یا کوئی اور کاغذ استعمال کر سکتے ہیں؟ استنجا کرنا ہو اور پانی موجود نہ ہو، دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات سے یہ بات ملتی ہے، پانی نہیں ہے تو وہاں پر بھی مٹی کے ڈھیلے استعمال کریں. 3 عدد مٹی کے ڈھیلے استعمال کریں اور ان سے آپ استنجا کریں. اگر یہ بھی میسر نہیں ہے، جس طرح کہ آج ہمارے کئی ممالک میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹیشو موجود ہوتے ہیں، یہاں وہاں پر اس طرح کا سسٹم ہے ہی نہیں کہ پانی آپ کو میسر آئے یا پتھر میسر آئے، مٹی کے کچے پتھر جو ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں. علماء نے یہاں پر جو علت بیان کی ہے صفائی کی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ طہارت مقصد ہے، یعنی شریعت نے جو مقصد بتایا وہ طہارت ہے. تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ تاک اس کو استعمال کریں، ٹیشو کو 3 استعمال کریں، 5 استعمال کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں ہڈی نہیں استعمال کرنی چاہیے اور گوشت کے ٹکڑے یا گوشت نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو کیا اس کو کہتے ہیں ہڈی کے ساتھ گوبر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز سے اگر آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں تو درست ہے. اس کی حدیث یا دلیل صحیح بخاری میں 450 نمبر پر حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم ہڈی یا گوبر سے استنجا کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی یہ ہمارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، یعنی ہم اس کو جب پھینک دیتے ہیں تو اس پر اللہ رب العالمین گوشت چڑھا دیتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں، اور جو گوبر ہوتا ہے وہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے،
ان کے جو جانور ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ حقیقت ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ یہ رحیم اللہ چترال سے لکھتے ہیں کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جی۔ جہاں بہت سردی ہوتی ہے، جی تو فجر کی نماز کے لیے وضو نہیں کر پاتے ہیں سردی کی وجہ سے، تو کیا ہم تیمم کر کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، جی دیکھیں نماز کا وقت جب آ جائے تو پانی سے وضو کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پانی سے یعنی پانی استعمال کرنے کو سب سے پہلے اس کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر پانی نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تیمم کرنا ہے اگر پانی نہ ملے۔ لیکن ایک صورت موجود ہے کہ زیادہ سردی ہو یا بندہ بیمار ہے یا مرنے کا اس کو خدشہ ہے، تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری میں معلقاً روایت ہے، سنن ابو داود میں متصل ہے، 345 نمبر روایت ہے، جس میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ موجود ہے۔ یہ ایک سفر میں تھے اور بہت سردی تھی اس رات میں، تو انہوں نے یہ جنبی ہو گئے اس رات میں، انہوں نے تیمم کر کے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا دی۔ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تو صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے تو شکایت لگا دی کہ بھئی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تیمم کے ساتھ نماز پڑھا دی حالانکہ پانی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی عمر یہ کیا سلسلہ ہے کہ پانی موجود تھا تیمم کے ساتھ تم نے نماز پڑھا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کو ڈانٹا نہیں، کوئی نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ ایک روایت اس چیز کی دلیل ہے کہ اگر پانی ٹھنڈا ہے یا مرنے کا خدشہ ہے تو اس وقت ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہم پانی گرم کر کے استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس سہولت موجود ہے پانی گرم کر کے استعمال کریں تو گرم کر کے استعمال کر لیں۔ اگر گرم کر کے استعمال کرنے کا بھی وہاں پہ جو ہے سہولت موجود نہیں ہے، کوئی ندی ہے یا بڑی نہر ہے، تو اس میں ہم کیا کریں کہ تیمم کر کے اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عبید اللہ لاہور سے جی یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عام رواج یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر تلقین کی جاتی ہے، جی اس کی وضاحت کر دیں۔ قبر پر کھڑے ہو کر تلقین کی جاتی ہے، کیسے تلقین کی جاتی ہے؟ قبر پر کھڑے ہو کر تلقین کی جاتی؟ جی دیکھیں قبر پر کھڑے ہو کر تلقین کرنے کے بارے میں میرے علم میں کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، صحیح مسلم میں 916 نمبر روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب فوت ہونے لگے بندہ یا کوئی بھی مسلمان فوت ہونے لگے تو اس کے قریب ہو کر اس چیز کا ورد کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ کا، یا اگر وہ ہوش میں ہے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ بھی کلمہ پڑھ لو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اس وجہ سے تلقین کی جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب میت زندہ ہو۔ مرنے کے بعد جو روایت ہے وہ کچھ اس طرح ہے، سنن ابو داود میں 3221 نمبر پر، جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فرغ، یعنی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دفنا کر جو ہے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، جب بھی کسی میت کو دفناتے وہاں کھڑے رہتے اور کیا فرماتے؟ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے استغفار کرو، وصلوا لہ بالتثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، فإنہ الآن یسأل، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر اس کے لیے استغفار کرنا دفنانے کے بعد، اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرنا، کیونکہ اس سے سوال ہو رہے ہوتے ہیں من ربک من دینک۔ اب وہاں پر ثابت قدمی کا سوال کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، یا ثابت قدمی کے لیے اس کے لیے اس طریقے سے استغفار کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے اللہم ثبت ہوئے، اللہ اس کو ثابت قدم رکھیاں، یہ اپنے سوالوں کے جواب صحیح دے دے۔ اس کے علاوہ کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے کہ تلقین کا کوئی اور طریقہ یہ کہ قبر پر کھڑے ہو کر تلقین کرنا جو ہے اس کا کوئی اور مقصد یہ لے رہے ہوں، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ ہاں ایک جگہ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک امام صاحب وہ قبر پر کھڑے ہو کر اذان پہلے دی جاتی ہے، پھر شاید اقامت کی جاتی ہے، اور اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ پڑھو، یہ کہو اللہ ایک ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں، بدعات ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عنہ بالصواب۔
یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک آدمی نے حاملہ بیوی کو طلاق دے دی، جی بعد میں اللہ نے اس کو بیٹا عطا کر دیا، جی اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، کیا اب وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتا ہے؟ اور کیا باپ کو اس سے ملنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں طلاق دے دی ہے تو اس سلسلے میں اگر باپ واپس آتا ہے تو اسلام نے تو یہ حق دیا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، کیونکہ اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے خون سے ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ صلہ، کیونکہ اسلام نے عام لوگوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر باپ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ فصلت آیت 34 میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ٹھیک ہے، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، ادفع باللتی ہی احسن، تو اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، یعنی اگر اس نے باپ نے طلاق دے دی تھی یا اس وقت اس نے برا سلوک کیا تھا تو ہماری طرف سے ایک اچھا سلوک جانا چاہیے، ہماری طرف سے برائی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 40 میں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے کسی کو معاف کر دیا اور اچھا کام کرنا شروع کر دیا یا اصلاح کی کوشش کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، تو اجر ملے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء میں آیت 23 میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا، یہ فرض کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس بچے کو چاہیے کہ اگر اس کا والد یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کو جو ہے وہ دھتکارے نہ، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ 20 سال پہلے کی تھی، لیکن اب بھائی نے ملنا چھوڑ دیا اور نہ ہی بیٹی سے ملنا دیتا اور نہ ہی اس کے اولاد سے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ ہاں تاکہ ہم اس کو سمجھا سکیں؟ نہ بیٹی سے ملنے دیتا ہے نہ بیٹی کی اولاد سے۔ جی، صلہ رحمی اسلام میں اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور جو اس کو توڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ملتا یا ملنے نہیں دیتا کسی سبب سے، ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی شرعی سبب ہے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا شرعی سبب ہے، لیکن بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شرعی سبب کے اگر وہ ملنے نہیں دیتا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کے بغیر یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں آپ یہ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں 2554، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا تو صلہ رحمی نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا، کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ تو نے اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے تو میری ایک التجا ہے، گزارش ہے کہ جو مجھے ملائے تو اسے ملا، جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر وعدہ کیا تھا کہ بھائی جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، یعنی اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، یعنی اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین جب ناراض ہو گیا ہے تو اس سے زیادہ بڑی شدت والی بات یا اس سے زیادہ بڑی حیرانگی والی بات کون سی ہو سکتی؟ دوسرے نمبر پر ایک روایت موجود ہے صحیح بخاری میں ہی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ چھوٹے چھوٹے اسباب دنیا میں جو ہمارے لڑائیاں ہو جاتی ہیں خاندانوں میں، یہ نہیں کہ لڑائیاں نہیں ہوتی، خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ رشتے چھوڑ دے، اپنے بھائی بہنوں کو یا اپنے عزیز و اقارب کو، ماں باپ کو چھوڑ کر اور اپنا جو ہے ایک نئی دنیا بسا لے۔ انسان زندہ رہ لیتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو اپنے آپ کو کئی دفعہ جھکانا پڑتا ہے، کئی دفعہ ہمارے مفاد کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ ہمیں اسے قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ان بھائی صاحب سے کہ بھائی ان کی جو بیٹی ہے ان سے بھی ان کو ملنے دیں، اور ان کے جو ان کے پوتے یا دوتے جو بھی ہیں ان سے بھی ان کو جو ہے ملنے دیں، کیونکہ اسلام اس چیز سے روکتا ہے کہ آپ کسی رشتہ دار کو، حتیٰ کہ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ ایک جنگ کے اندر ایک عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، غزوہ بدر کی بات ہے غالباً، کہ جس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے اس ماں اور بیٹے کے درمیان، دونوں غلام تھے، قیدی بن کر آئے تھے تو غلام بنے تھے، جس نے اس ماں اور بیٹے کے درمیان دوری ڈالی اللہ اس کے درمیان دوری ڈال دے گا، او کما قال۔ تو ایک دشمن ہے، کافر ہے، قیدی ہے، اس کے درمیان بھی ماں اور بیٹے کے درمیان دوری نہیں ڈال سکتے، تو یہ تو پھر ہمارے اپنے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سسر ہیں، ساس ہے، جو بھی ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی والا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ ابو بکر ملتان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بچوں کو ایسے کھلونے لے کر دے سکتے ہیں جن پر تصاویر اور مجسمے بنے ہوں؟
تصویر کے بارے میں پہلے بات ہو چکی کہ تصویر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی زیرو کی تصویر گھر میں رکھنا بغیر ضرورت کے. ایک ہوتا ہے ضرورت، تصویریں مثال کے طور پر نوٹ ہے یا ہمارے پاسپورٹ وغیرہ شناختی کارڈ ہے، اس پہ تصویر کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، اس قدر جائز ہے. لیکن بغیر ضرورت کے تصاویر یہ جائز نہیں. باقی بچوں کے کھلونوں کی جہاں تک بات ہے تو وہ جائز ہے، وہ اس پہ چاہے جس بھی قسم کی تصویر بنی ہو. آپ نے وہ روایت سنی ہے جس میں سنن ابو داود میں حدیث کا نمبر 5932 ہے. امی جان سیدہ عائشہ ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب چھوٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شادی ہو چکی تھی، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس عمر میں جس عمر میں شادی ان کی ہوئی ہے تو اس عمر میں کھیلنے کا ایک جو ہے وہ بچوں کے اندر ہوتا ہے، بچے کھیلتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ اس طرح کے کھیل کھیلتی ہیں کہ جو دوسری عورتوں کے ساتھ یا دوسری اپنی سہیلیوں کے ساتھ، یہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. وہاں پر ان کے پاس کچھ کھلونے تھے اور ایک گھوڑا بھی تھا، ایک گھوڑا تھا اور اس کے پر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آ کے دیکھا کہ بھئی گھوڑا پڑا ہوا ہے. پوچھنے لگے بھئی یہ گھوڑا کیا ہے؟ کہنے لگی میں یہ گھوڑا میرا کھلونا ہے، میں اس سے کھیلتی ہوں. تو کہنے لگے کہ یہ پر کیا ہے اس کے؟ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. کہنے لگیں کہ آپ نے سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں نہیں سنا؟ ان کے پر تھے اور وہ اڑا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ حدیث کے لفظ ہیں حتیٰ بدت نواجذہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہونے لگ گئی. ٹھیک ہے، تو بچوں کے کھلونوں تک تو ہے یہ بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری بیوی بیمار ہے جی، اور اس کو خون کی ضرورت ہے، کیا میرا بھائی خون دے سکتا ہے؟ جی، خون دینے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ خون دیا جا سکتا ہے ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت خون آپ دے سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خون اس وقت دینا چاہیے جب واقعی ضرورت ہو. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح خون دیتے ہیں، کچھ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے. اللہ رب العالمین نے خون کی حرمت کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت 173 میں یہ بات ارشاد فرمائی، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، ہم نے آپ پر حرام کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت. ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العالمین نے حرام کیا. اس کی خرید و فروخت بھی، اور جو چیز حرام ہو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تفصیلی تمہارے لیے جو چیز ہے اس کو تفصیلی بیان کر دیا. ہاں إِلَّا مَا اسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر وہ چیز جس کی تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہے، مجبور ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہو. تو بھائی آپ کی بیوی کو خون دے سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ضرورت ہے تو وہاں پر دیا جا سکتا ہے بغیر ضرورت کے نہیں. اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. یہ محمد نعیم یہ لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم لعن طعن کرتے ہیں جی، مشرکین کو یا کفار کو، بلکہ یہاں تک کہ ان کو جانوروں سے تشبیہ بھی دیتے ہیں. کیا وہ ایسے کام کرتے ہیں؟ تو اس بارے میں شریعت کیا کہتے ہیں؟ یعنی اپنے کسی مسلمان بھائی کو لعن طعن نہیں، کرتے مشرکین کو ہم لعن طعن کرتے ہیں ہیں. جی، اور جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. مشرکین کو لعن طعن کرتے ہیں، جانوروں کے تشبیہ دیتے ہیں. مشرکین سے مراد یہاں پر مسلمان مشرکین ہیں کہ کافر مشرکین؟ دیکھیں، اگر تو مسلمان مشرکین ہیں تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان اس کو جس کو لعن طعن کر رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں یا جس پر انگلی اٹھا رہے ہیں یہ کل کو درست ہو جائے. ٹھیک ہے، جو معین لعن طعن ہے یا کسی کو کافر کہنا ہے نا، شریعت اس سے ہمیں منع کرتی ہے. کسی بھی شخص کو آپ انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا کافر ہے، کافر، یا اے تو چور ہے، تو ڈاکو ہے. وہ بدل سکتا ہے. اس میں ایک واضح طور پر آپ کو ایک روایت سناتا ہوں میں. صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے جس میں بلکہ اس سے پہلے مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے، جلد 8 ہے، صفحہ 267 ہے. دو آدمیوں کا قصہ موجود ہے. ایک آدمی جو کہ بہت اچھے عمل کرتا تھا، بہت اچھے عمل کرتا ہے، عبادات کرتا ہے اور بہت مجتہد ہے عبادات کرنے میں. دوسرا جو آدمی ہے وہ گناہ کرتا ہے اور ہر قسم کے گناہ کرتا ہے، زنا، چوری، ہر قسم کے. تو یہ دو آدمیوں کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلا جو آدمی جو عبادت کرتا تھا، اس نے ایک دن اس کو دیکھا کہ بھئی یہ بہت گناہ کر رہا ہے. اس کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. یا یوں کہا کہ لا يدخلک اللہ الجنہ ابدا، اللہ تجھے کبھی جنت میں نہیں داخل کرے گا. اللہ رب العالمین نے آگے سے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے آگے سے کہا کہ بھئی یہ کون ہے، اس کو کس نے اس چیز کی جو ہے اجازت دی ہے کہ یہ میرے فیصلوں میں ٹانگ اڑائے.
پھر اللہ رب العالمین نے وہاں پر اس بندے کو، جو بندہ بہت عبادت گزار تھا، صرف ایک جملے کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، اور یہ جو بہت گناہ گار تھا، اس کو ایک جملے کی وجہ، یعنی کچھ بھی نہیں اس نے نیکی کچھ بھی نہیں کی، لیکن صرف اس کی وجہ سے، جو اس پر فتوے لگا رہا تھا، لان تان کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دی۔ اور ایک روایت جو صحیح بخاری میں ہے، 6607 نمبر روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ان العبد لیعمل عمل اہل الجنۃ وانہ من اہل الجنہ، ایک بندہ ہمیشہ جنت والے اہل جنت والے عمل کرتا ہے، اور وہ جنتیوں میں سے بھی ہوتا ہے، اہل جنت میں سے بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ اور ایک بندہ دوسرا ہے کہ وہ جہنم والے عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جہنمی ہی ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتین، جیسا کہ آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، تو آخر میں آ کر بندہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آخر میں آ کر ایک ایسا عمل یا ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند کر لیتے ہیں، اور اس کو جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ تو کسی کو بھی معین لعن طعن کافر کہنا، اور ایک حدیث میں آپ نے کئی دفعہ سنی ہے وہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء باحدہما، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر، تو وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات لے کر لوٹتا ہے، یعنی یا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یا جس کو اس نے کہا ہے وہ کافر تھا۔ اگر تو وہ حقیقی طور پر کافر تھا تو ٹھیک، اگر نہیں تھا تو یہ کہنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کس نے حق دیا ہے؟ مسلمان اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جنت جہنم میں داخل کرنا اللہ رب العالمین کا عمل، یعنی اللہ رب العالمین کا فعل ہے، تو اس میں ہم کون ہوتے ہیں؟ تو ہمیں جس چیز کا حکم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اپنے اعمال پورے کریں، اپنے کام کریں، لوگوں کو نصیحت کریں، لوگوں کو اپنے قریب لائیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے لوگوں کو آپ چور کہہ دیں، کافر کہہ دیں، لعن طعن کریں اور ان کو اپنے سے دور کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ مسعود خان کراچی سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایسی انگوٹھی جس پر اللہ کا نام لکھا ہو یا عبداللہ لکھا ہو، اس کو پہننا اور واش روم میں لے کر جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایسی انگوٹھی پہننا جس پر اللہ یا عبداللہ کا نام لکھا ہے، تو اللہ کا نام دونوں جگہ پہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پر اللہ کا ذکر کرنے سے یا ایسی حالت میں اللہ کا ذکر کرنے سے گریز کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ کو وہ روایت اپنے اس ایک روایت میں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جواب نہیں دیا جب تک تیمم نہیں کر لیا، کیونکہ پانی موجود نہیں تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا۔ تو ایک روایت اس طرح کی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باتھ روم جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار کر رکھتے، کیونکہ انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، ایک مہر بنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو آپ خطوط پر مہر لگاتے تھے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ باتھ روم میں ایسی کوئی چیز نہ لے کر جائیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کی جیب میں قرآن ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، ہاں موبائل میں ہے یا کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جو ظاہر نہیں ہے سامنے، اس کو آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ موبائل میں قرآن ہے، ایپ ہے، اس کو آپ باتھ روم میں لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ سامنے ظاہر نہیں ہے، موبائل کی لائٹ بند ہے، وہ ایک ایپ ہے، اندر نمبر ہے، اس کے نیچے کافی نیچے جا کر وہ نمبر شو ہوتے ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح ہے، علماء اس کو مثال دیتے ہیں جس طرح کہ انسان کو بھی قرآن یاد ہوتا ہے، اب وہ اس کے دل میں ہے، دماغ میں ہے، اس کو یاد ہے، لیکن وہ پڑھتا ہوا باتھ روم میں نہیں جا رہا، اس کے دل میں ہے۔ اب کوئی کہے بھئی موبائل لے کر جا سکتے ہیں، یہ تو کوئی غلط بات ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو بھئی آپ کو بھی قرآن یاد ہے، کوئی کم از کم ایک سورت تو یاد ہے، پھر آپ بھی باتھ روم میں نہ جائیں۔ لیکن پتہ چلتا ہے کہ اگر چیز چھپی ہوئی ہو تو اس کے اندر آپ اس کو چھپا کر لے کر جا سکتے ہیں، ظاہر نہ ہو، انگوٹھی کو جیب میں ڈال لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی اگر کوشش کریں آپ بچنا بہتر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المغنی میں جلد 1 صفحہ 109 پہ لکھتے ہیں کہ جب بھی بندہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس پر اللہ کا نام ہے تو اس کو اتار کر رکھ دے۔ تو اس طرح علماء نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو تفصیلی لکھا ہے کہ اللہ کا نام جس چیز پر لکھا ہو باتھ روم میں نہیں لے کر جانی چاہیے، تو یہی زیادہ مناسب لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ یہ فیصل جو ہے فیصل آباد سے یہ پوچھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان کا بھائی ہے جی، اور اس کے ساتھ 3 راتوں سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتا، جی، لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، کیا ان کے ساتھ بات چیت چھوڑ سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال،
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑ کر رکھے. یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا وخیرھم الذی یبدأ بالسلام. دونوں آپس میں ملتے ہیں، جب ملتے ہیں تو یہ ادھر منہ کر لیتا ہے، وہ ادھر منہ کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرتا ہے. اب بھائی کا سوال ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے کہ نہیں. دیکھیں، اگر آپ بات چیت چھوڑ دیں گے اس کو نصیحت کون کرے گا؟ اگر بات چیت چھوڑ دیں گے اس کو سمجھائے گا کون؟ آپ اس کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں اور اس کو نصیحت کریں، سمجھاتے رہیں. اگر آپ بات چیت چھوڑ دیں گے وہ اور گمراہی میں چلا جائے گا. نمازیں چھوڑتا ہے، روزے بھی چھوڑ دے گا، صلہ رحمی کرنا بھی چھوڑ دے گا، باقی گناہوں میں بھی ملوث ہو جائے گا. تو بات چیت چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. اسلامی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی منع فرمائی ہے. اپنے مسلمان بھائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی حالت میں، اس کو نصیحت کریں. ہاں، ایک صورت ہے کہ آپ کی اس سے بات چیت چھوڑنے سے وہ سیدھے رستے پر آ سکتا ہے. آپ کا اس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں بھائی اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو میں تجھ سے بات چیت چھوڑ دوں گا. آپ اس سے 4 دن 5 دن 10 دن بات چیت چھوڑے رکھتے ہیں تو وہ اپنے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک نیکی کی طرف آ رہا ہے آپ کے اس عمل سے، تو پھر درست ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کی اس سے بات چیت چھوڑنے کی وجہ سے وہ اور دور چلا جائے. تو ایسا اگر ہو تو یہ ہمارے لیے یعنی اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور سب کے لیے نقصان دہ. تو اس وجہ سے کسی بھی حالت میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر تو رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ تو کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. حمید اللہ اسلام آباد سے یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا نام مجموعۃ المبارکہ ہے. اچھے اعمال کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس میں ایک حدیث پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جس نے جمعے کی رات کو 2 رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 7 سورۃ الزلزال 10 مرتبہ پڑھی. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 10 مرتبہ سورہ زلزال. جی. تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ. تو اللہ اس کو عذاب قبر اور اس کے اندھیروں سے بچا لیتے ہیں. اس کا حوالہ کیا ہے اور اس کو جو ہے کیا بتائیں ہم؟ کہ یہ جو روایت ہے کہ جمعے والے دن کی جمعے والی رات نماز پڑھنا، سورہ فاتحہ 10 بار، سورہ زلزال پڑھنا اور پھر اس کے بعد یہ جو اذکار ہیں یہ کرنا، یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عالم. میرے علم کے مطابق یہ کسی بھی کتاب میں ثابت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ منع فرمایا ہے. سب سے پہلے تو میری یہ نصیحت ہے اس بھائی کو کہ بھائی ایسی کتابیں نہ پڑھا کریں کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا جن کی کوئی مستند حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسی کتابیں پڑھیں کہ جن میں واقعی آپ کو پتہ ہے کہ جو انفارمیشن ہمیں دی جا رہی ہے وہ انفارمیشن بالکل درست ہے. آپ صحیح بخاری پڑھیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے. صحیح مسلم پڑھیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھیں. ایسی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے جن کا نام ہی آپ، کیا نام لیا آپ نے؟ کتاب کا نام کیا تھا؟ المجموعۃ المبارکہ. ایسی کتابیں جن کی کوئی مستند کوئی حیثیت نہیں ہے تو ایسی کتابوں سے بچنا چاہیے. دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحیح مسلم میں 1144 نمبر روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، کہ جمعے کے دن کو یا جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو. یعنی کہ ہم پورا ہفتہ قیام نہیں کرتے، تہجد نہیں پڑھتے، صرف جمعے کی رات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آج جمعے کے فضیلت والا دن ہے تو جمعے کا دن باقی ایام سے زیادہ فضیلت والا ہے. اس کی احادیث تو موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی فضیلت سمجھتے ہو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی آج فضیلت والا دن ہے چلو عبادت زیادہ اضافی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تہجد نہیں پڑھنی اس دن میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، کہ دنوں کے درمیان صرف جمعے کے دن روزہ بھی نہ رکھو. کہ بندہ کہے کہ یار جمعے کا دن ہے فضیلت والا ہے، چلو رات کو تہجد پڑھتے ہیں، صبح کو میں قیام کروں گا تو یہ صبح کو میں روزہ رکھوں گا تو یہ ایک فضیلت والا عمل ہو جائے گا. اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. تو یہ روایت ثابت نہیں ہے. جمعے والے دن خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ الف لام میم السجدہ یہ پڑھا کرتے تھے، اور حل اتی سورۃ الدہر جو ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، تو یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے جمعے کے دن.
عصر کے بعد جو جمعے والے دن کی گھڑی ہے اس میں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، جمعے کے دن درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، درود پڑھیں۔ اس کے علاوہ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب، میرے علم میں کوئی عمل نہیں ہے۔ مسعود خان مردان سے جی یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے نفسوں کو لازم پکڑو، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے ہیں یا تکلیف نہیں دے سکتے ہیں وہ شخص جو گمراہ ہو چکے ہوں ہدایت سے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جو کوئی برائی دیکھوں تو اس کو ہاتھ سے روکو، اس طرح ساری حدیث اس کو واضح کر دیں۔ یعنی ان کا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اختلاف ہے آیت اور حدیث میں۔ جی آیت جو انہوں نے پڑھی ہے وہ غالباً یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کو لازم پکڑو، یعنی اپنے جو ہے حالات دیکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دوسرا بندہ اگر گمراہ ہو رہا ہے تو تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، جب تم کسی گناہ کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکو، استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اب یہی سوال نبی کریم یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کسی نے کیا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بالکل منوان یہی سوال ہے۔ سنن ابو داود کے اندر 4338 نمبر روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی انہوں نے جب لوگوں نے یہ آیت بیان کرنا شروع کی، لوگ اس چیز سے، اس آیت سے یہ استدلال کر رہے تھے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم علیکم انفسکم، اپنے آپ کو لازم پکڑو، دوسرے لوگوں کو دعوت نہ بھی دو تو تمہارا کچھ نہیں ہوگا، یعنی تمہیں کوئی سزا یا گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں یا دوسری آیات میں ہے کہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت بنایا ہے، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یعنی اس کی ایک صفت ہے، یہ لوگوں کو جب برائی میں دیکھتی ہے تو اس کو روکتی ہے یہ امت، اس وجہ سے اس کو ایک فضیلت والا امت جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ استدلال کیا کہ آیت میں ہے کہ اپنے نفسوں کو لازم پکڑو، حدیث کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آج لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ظالم کو دیکھتے ہیں فلم یأخذوا علی یدہ، اس کو روکتے نہیں ہیں، او شکا ان یعمہم اللہ بعقاب، کہنے لگے کہ اگر لوگوں نے یہی کام جاری رکھا تو قریب ہے کہ اللہ ان کو ایک اجتماعی سزا دے یا ان کو ایک اجتماعی عذاب دے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں یہ مطلب نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، کہ تم اپنے آپ میں، سب سے پہلے تو اس میں ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث، صحیح حدیث میں کبھی تعارض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ تعارض سمجھتے ہیں اس تعارض کو حل کرنے کے لیے علماء نے بہت سارے قواعد بیان کیے ہیں۔ باقی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ علیکم انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو حق کے راستے پر لازمی پکڑو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی دوسرا شخص حق کے راستے کو چھوڑ بھی رہا ہے تم حق کے راستے کو نہ چھوڑو، علیکم انفسکم، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم دوسرے اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے یا اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتے ہوئے حق کے راستے کو چھوڑ دو، لیکن ساتھ کیا کرو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو اس طرح کسی کو دیکھے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو گناہ کو روکنے کی کوشش کرے، یعنی اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ اس طرف مل جانا ہے اس کے گناہ کے ساتھ، لیکن ساتھ نیکی کا حکم یا برائی سے بھی روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ محترم ناظرین، آج ہمارا جو ہے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون